نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ پارٹی کو ترجمہ کیا گیا حزب کے نام سے عربی میں، اور عربی سے اردو اور فارسی کے اندر، اور ملتی جلتی دیگر زبانیں جیسے پنجابی اور متعلقہ زبانیں ہیں جو ذیلی زبانیں ہیں بڑی زبانوں کی، اردو کی ذیلی زبانیں، فارسی کی ذیلی زبانیں اور عربی کی ضمنی ذیلی زبانیں، ان کے اندر بھی یہ لفظ اسی طرح سے ترجمہ کیا گیا، یعنی حزب کے عنوان سے۔ اور پھر جب ترجمہ کیا حزب میں تو یہاں باس الجھ گئی ہے، ترجمے نے باس کو اصل اساس سے اٹھا کر کہیں اور منتقل کر دیا ہے، اور جہاں اصل باس تھی یا موضوع تھا، جو اس کا مادری پیدائشی مفہوم تھا، وہ غائب ہو گیا ہے اور گم ہو گیا ہے۔ 3 معنی ہیں حزب کے، ایک لغوی معنی ہے، ایک قرآنی معنی ہے، اصطلاح ہے، اور ایک سیاسی جمہوری حکومت کے اندر جو تصور ہے حزب کا، پارٹی کا، وہ مراد ہے، اور تینوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں۔ البتہ لغوی اور قرآنی معنی میں آپس میں اور سیاسی معنی میں ارتباط ہے، اسی ارتباط کی یا بنیادی اشتراک کی وجہ سے ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن بالکل علیحدہ معانی ہیں، ان کا استعمال بھی ایک دوسرے کے بجائے نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا قرآن نے جس کو حزب کہا ہے، ہم لغوی اعتبار سے اسے حزب نہیں قرار دے سکتے، یا لغت میں جس چیز کو حزب کہا گیا ہے، ہم قرآنی اصطلاح کے مطابق اس کو حزب شمار نہیں کر سکتے، اور اصطلاحی معنی میں ان دونوں کو حزب نہیں کہہ سکتے ہم، جو لغت میں جسے حزب کہا گیا ہے اور اسی طرح قرآن میں حزب سے جو مراد لی گئی ہے۔ لغت میں حزب مجموعے کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کے مجموعے کو، چونکہ بعض ایسی اشیاء ہوتی ہیں جن کا مجموعہ یا بن جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے حسب ضرورت، یا خود وہ اشیاء آپس میں اس طرح سے ان کی وجودی حالت اس طرح سے ہے کہ وہ آپس میں ایک مجموعہ، ایک گروہ بن جاتی ہیں وہ اشیاء، یا پھر انہیں طبعی عوامل بنا دیتے ہیں، یا انہیں انسانی ارادی عوامل مجموعہ بنا دیتے ہیں۔ ہم اگر دیکھیں تو ایسے مجموعے بہت سارے ہیں، جیسے آسمان کو نگاہ کریں آپ کو تو آپ کو ستاروں کے مجموعے نظر آئیں گے، دیکھنے میں وہ ایک خاص شکل نظر آتی ہے، اور قدیم سے منجمین نے ان شکلوں کو مد نظر رکھا ہوا تھا، اور ان شکلوں کی اساس پر علم نجوم تدوین کیا ہوا تھا، علم الافلاک، کہ ان کے مجموعوں کے حرکت سے اور ان کے طلوع و غروب سے اوقات معین کرتے تھے، ان سے اور بہت سارے مطالعات کر کے، اور کچھ امور ان ستاروں کے مجموعوں کو لحاظ کر، یہ وہ مجموعے جو کسی نے تشکیل نہیں دیے اور واقعاً مجموعے ہیں بھی نہیں ہیں، یہ ستارے ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر ہیں، اتنا فاصلہ کہ ہم اپنے پیمانوں میں اور اپنی شماریات میں اس پیمانے کو فرض بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے نوری سال انسان لحاظ نہیں کر سکتا، ہم اپنی ریاضیات اور اپنی پیمائشوں میں نوری سال کو تصور نہیں کر سکتے، اتنا فاصلہ ہوتا ہے، یا نوری سال کی جو طول ہے وہ اتنا زیادہ اس زمانے کا یا اس فاصلے کا کہ انسان کے تصور سے باہر چلا جاتا ہے، صرف الفاظ انسان استعمال کرتا ہے نوری سال، ورنہ ذہن چھوڑ دیتا ہے، ذہن کی گرفت سے یہ طول اور یہ پیمائش باہر ہو جاتی ہے۔ یہ ستارے، کائنات اتنی وسیع ہے کہ ان کے فاصلے آپس میں ایک دوسرے سے یہ لاکھوں کروڑوں نوری سالوں میں آپس میں ان کے فاصلے ہیں، لیکن زمین سے بہت دور سے جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ آپس میں مجموعے نظر آتے ہیں، اور ہر مجموعے کا منجمین نے نام رکھا ہوا ہے، جیسے دبین ہے، دب اکبر ہے، دب اصغر ہے، یا اس طرح کے دیگر جو اور نجوم کی اصطلاح کے اندر ہیں اور جنہیں لحاظ کرتے ہیں، ابراج لحاظ کرتے ہیں، دب لحاظ کرتے ہیں۔ یہ بنائے نہیں گئے ہیں، یہ مجموعے خود قائم ہو گئے ہیں، اس وجہ سے یہ مجموعہ لغت کے لحاظ سے ایک حزب ہے، یعنی ملتی جلتی چیزیں، ہم شکل چیزیں، ایک جیسی چیزیں جو آپس میں اکٹھی ہو کے ایک گروہ بن گیا ہے، ایک مجموعہ نظر آتا ہے۔
یا ہم زمین کے اوپر ہی اگر ہم دیکھیں، ہمیں جنگلوں درختوں کے جھرمٹ نظر آتے ہیں، جھنڈ بنے ہوئے ہیں، یہ مجموعے، یہ حزب ہیں، یہ درختوں کی حزب ہے، یعنی ایک مجموعہ ہے، ایک جگہ پر اگے ہوئے درخت دوسروں سے ممتاز، علیحدہ، جو ایک جیسے شکل میں یا ماہیت میں یا اپنی ذات میں مشابہ ہیں، جیسے پھلدار درخت ہیں، ایک مجموعہ ہے درختوں کا ایک جگہ پہ اگا ہوا، یا ایک مجموعہ ہے پودوں کا ایک جگہ پہ اگا ہوا۔ اسی طرح مختلف اشیاء ہیں، جانداروں میں سے، بے جان چیزوں میں سے، پتھروں کا ایک مجموعہ اگر ایک جگہ پڑا ہوا ہو تو یہ حزب کہلاتا ہے لغت کے لحاظ سے۔ لغت عرب میں حزب مجموعے کا کہتے ہیں، کسی بھی ہم شکل چیزوں کے اکٹھا ہو جانے کو حزب کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں یہی معنی مد نظر ہے، مجموعہ، لیکن نہ ہر شے کا۔ قرآن نے حزب ہر شے کے، مثلا بیڑوں کے مجموعہ، بکریوں کا مجموعہ، درختوں کا مجموعہ، ستاروں کا مجموعہ، پتھروں کا مجموعہ، اس کو نہیں کہا حزب قرآن کریم نے۔ لغت میں بہت وسعت ہے حزب کے اطلاق میں، لیکن قرآن کریم نے اس کو محدود مجموعے میں استعمال کیا، اور وہ انسانوں کا مجموعہ جو خود سے ارادی طور پر تشکیل دیا گیا ہو۔ ایسے ہم فکر انسان، ایسے ہم رائے انسان، ہم اعتقاد انسان جو کسی عمل کے لیے اکٹھے ہو گئے ہوں۔ اور بعض اہل لغت نے ذکر کیا ہے کہ صرف اکٹھے ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر اس عمل کے لیے ایک شدید قوی ارادہ بھی پایا جاتا ہو، اور شدت و غلظت بھی ان کے اندر پائی جاتی ہو، ورنہ وہ جو اتفاقاً آپس میں مل جاتے ہیں یا دیکھا دیکھی آپس میں آ کے مل جاتے ہیں، لیکن کوئی ایسا قوی ان کے اندر محرک نہیں ہوتا، غلظت نہیں ہوتی اس کام کے کرنے کے لیے، وہ اہل حزب نہیں ہوتے۔ ان کے لیے دیگر الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں حزب کے علاوہ۔ حزب ایسے ہم فکر افراد کا مجموعہ ہے جو کسی عمل کے لیے آپس میں اکٹھے ہو گئے ہوں، اور کوئی بھی عمل ہو۔ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی اچھا عمل ہو، برا عمل ہو، کس محرک کے تحت اکٹھے ہوئے ہوں، کس مقصد کے تحت اکٹھے ہوئے ہوں۔ کوئی بھی انسانی مجموعہ جو ارادی طور پر کچھ بھی کرنے کے لیے آپس میں جمع ہو گئے ہوں، جو ظاہراً ملتے جلتے خیالات رکھتے ہوں، عزائم ایک جیسے رکھتے ہوں اور راہیں ایک جیسی رکھتے ہوں، یہ اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے، مثلا چوری کرنے کے لیے اگر اکٹھا ہو گیا ایک گروہ اور ڈاکہ ڈال رہے ہیں انہوں نے، تو یہ ہم فکر ہیں، چونکہ مقصد ان کا ڈاکہ ڈالنا ہے، یہ حزب ہے قرآن کی نگاہوں میں۔ کوئی شرارت کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، قرآن اس کو بھی حزب کہتا ہے۔ انسانی مجموعہ، نہ ہر شے کا مجموعہ۔ قرآن میں کسی بھی شے کے مجموعہ، لغت میں کسی بھی شے کا مجموعہ حزب ہے، قرآن میں انسانوں کا مجموعہ حزب ہے جو ایک فکر یا ایک رائے کے اوپر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ سیاست میں حزب اس کو نہیں کہتے، یعنی مجموعہ جو کسی بھی کام کے لیے جمع ہو گئے ہوں، کسی اچھے کام کے لیے یا کسی غلط کام کے لیے۔ قرآن کریم نے اس لیے دونوں وسیع طور پر استعمال کیا۔ مثلا جنگ احزاب میں مشرک اس لشکر کو کہا ہے کہ یہ کئی احزاب ہیں جو اکٹھے ہوئے ہیں آپس میں، یعنی متعدد مجموعے اور گروہ قبائل میں سے جن کے آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ تشخص ہے، لیکن یہ سارے ایک واحد مشترک ہدف میں، اسلام دشمنی میں، رسول اللہ کی دشمنی میں، یہ سارے اکٹھے ہو گئے، اس لیے ان کو کہا گیا ہے یہ احزاب ہیں، یعنی ایسے مجموعے جو اسلام دشمنی پر یا رسول اللہ کے ساتھ دشمنی پر جمع ہو گئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں حزب الشیطان بھی کہا ہے، شیطان نے جو مجموعہ اکٹھا کر لیا ہے، یا جو شیطانی اہداف کے لیے جو مجموعہ اکٹھا ہو وہ حزب الشیطان ہے۔ اور حزب اللہ بھی کہا ہے، حزب اللہ یعنی وہ گروہ جو ہم فکر ہے، الہ دین کے اوپر ہم فکر ہے اور اللہ کی خاطر اکٹھے ہو گئے ہیں آپس میں، یہ حزب اللہ کہلاتے ہیں۔ خوب اس میں حزب کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، شیطان پرستوں کے لیے، شیطانی اغراض و مقاصد رکھنے والوں کے لیے، اور اسی طرح الہی و خدائی راہ میں فی سبیل اللہ بھی جو رکھتے ہیں ارادہ، ان کے لیے بھی حزب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیکن سیاست میں یہ ایک خاص اصطلاح ہے، یہ سیاسی حزب نہ لغت سے لیا گیا ہے یہ معنی، اور نہ ہی قرآن سے لیا گیا ہے، چونکہ یہ ترجمہ ہے۔ سیاست میں حزب ترجمہ ہے، لغت میں حزب جس مجموعے کو کہا گیا وہ اس کا اصلی نام ہے، اور
قرآن میں جس کو حزب کہا گیا وہ ترجمہ نہیں ہے، قرآن میں اس مجموعہ انسانی مجموعے کا جو کسی عمل کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں اور شدت کے ساتھ تمایل رکھتے ہیں، اس مصر ہیں اس کام کو کرنے پر اور ٹلنے والے نہیں ہیں۔ حزب یعنی ایسا گروہ جو کوئی کام کرنے پہ تل گیا ہو اور ٹلنے والا نہ ہو، اس کو قرآن نے حزب کہا ہے۔ مثلا بہت سارے پراکندہ لوگ جو کچھ کرنا نہیں چاہتے یا اگر کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں تو اتنے مصر نہیں ہیں، اتنے مصمم نہیں ہیں کچھ کرنے کے لیے، انہیں حزب نہیں کہا جاتا۔ یہ علیحدہ لوگ ہیں، جیسے ابھی مثلا ایک جیسے فرض کریں پاکستان کے اندر فراوان لوگ ہیں جو ہم فکر ہیں آپس میں لیکن کچھ کرنا نہیں چاہتے مل کے، یہ حزب نہیں کہلائیں گے قرآن کی اصطلاح میں۔ بے شک ان کے افکار ملتے جلتے ہیں لیکن یہ اکٹھے ہو کے کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ دوم یہ کہ اگر فرضاً اکٹھے ہو بھی جائیں، مل بھی جاتے ہیں، کبھی بلا لیا جاتا ہے جلسہ میٹنگ میں، ان کو دعوت دی جاتی ہے، آ جاتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، تو یہ آ کے کچھ کرنے کا مصمم ارادہ نہیں رکھتے، یہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، صرف آئے ہیں سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے کون آتا ہے، کون کیا کہتا ہے۔ ان کے اندر کوئی ایسی نیت نہیں، اس لیے جمع ہوتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں۔ یہ حزب نہیں ہے۔ بے شک کسی اچھے مقصد کے لیے، اللہ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، میٹنگ بلائی ہے، کھا پی کے اٹھ کے چلے گئے ہیں، یہ حزب نہیں ہے۔ شیطانی مقاصد کے لیے آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، دیکھ سن کے کھا پی کے اٹھ کے چلے گئے ہیں، یہ بھی حزب نہیں ہے۔ حزب وہ ہیں جو اچھا یا برا مقصد رکھتے ہیں اور ایک جیسا سوچ ہے ان کی، اور جو ایک جیسی سوچ ہے وہ اس کو کرنے پہ، انجام کرنے پہ شدت بھی ہے ان کے اندر، مصمم بھی ہیں کہ یہ کام ہم سب نے مل کر انجام دینا ہے، ان کو قرآن حزب کہتا ہے۔ یہ اگر اللہ کی راہ میں آ کر اس طرح کا مجموعہ جمع ہو جائے، اکٹھے ہوں، ہم فکر ہوں اور کچھ کرنا چاہیں اور کچھ کرنے کے لیے پھر ان میں شدت بھی ہو اور مصمم بھی ہوں، پختگی بھی ہو، انہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ حزب ہیں، یہ حزب اللہ ہیں۔ اور اسی طرح شیطانی گروہ اگر جمع ہو گیا ہے اور وہ بھی اسی طرح اٹل ہے اور ٹلنے والا نہیں ہے، جو سوچ رہے ہیں یہ کر کے رہیں گے، انہیں بھی قرآن نے حزب الشیطان کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ متعدد آیات کے اندر حزب کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن یہ دونوں اصطلاحیں ان کا نہ لغوی اصطلاح کا نہ قرآنی اصطلاح کا، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ سیاست میں، جمہوریت میں حزب کا ہونا ضروری ہے۔ یہ حزب نہ لغت سے لیا گیا ہے یہ معنی اور نہ ہی قرآن سے لیا گیا ہے، چونکہ جمہوریت سرے سے عربی نہیں ہے، تاکہ ہم یہ کہیں کہ حزب کا لفظ کہاں سے پیدا ہوا۔ عموماً جو محققین ہیں، محققین فقیر بھی لکیر کے فقیر، یعنی وہ محققین جو ایک کتاب پڑھتے ہیں اور اس کے اندر دیکھتے ہیں اسلوب بحث ایسا ہے کہ جیسے آج کل تعلیم دی جاتی ہے تحقیقات کی، کہ آپ نے تحقیق اس طرح سے کرنی ہے کہ پہلے موضوع لینا ہے، موضوع لے کے پھر اس موضوع کا لغوی معنی کرنا ہے، پھر اس موضوع کا اصطلاحی معنی کرنا ہے، پھر اس موضوع کو آپ نے مختلف فصلوں میں تقسیم کرنا ہے۔ یہ ایک روایتی اور رسوماتی انداز تحقیق ہے جو تعلیم دیا جاتا ہے محققین کو۔ در حقیقت وہی جن کو لکیر کا فقیر بنایا جاتا ہے، یعنی تحقیق کے نام پر تقلید جن کو تلقین کی جاتی ہے، اور وہ بھی تقلیدی انداز اپنا لیتے ہیں اور اس کا نام تحقیق رکھتے ہیں، ترالی کی تحقیق کی اصطلاح ہی اور معنی ہی اس کے اوپر صدق نہیں کرتا۔ چونکہ عموماً جب تہذب کی بات کرتے ہیں علماء اہل علم تو لغت سے آغاز کرتے ہیں کہ لغت میں حزب کا یہ معنی ہے، قرآن میں بھی لفظ حزب استعمال ہوا ہے، بس جمہوریت میں بھی حزب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب قرآن خود حزب اللہ کہہ رہا ہے، جب اہل عرب کہتے ہیں حزب استعمال کرتے ہیں، تو پھر جمہوریت میں حزب یہی قرآن سے گویا نکل کے لفظ حزب جمہوریت میں چلا گیا ہے۔ خوب آپ لحاظ کرو کہ جمہوریت میں حزب کا ہونا ضروری ہے، جس طرح خود جمہوریت، لفظ جمہوریت ترجمہ ہے ڈیموکریسی کا، یہ قرآنی اصطلاح نہیں ہے۔ جمہوریت روایت و حدیث کی اصطلاح نہیں ہے۔ جمہوریت عربی لغت نے یہ نظام نہیں متعارف کروایا۔ عربی میں جمہور عوام کو کہتے ہیں، نہ عوامی حاکمیت کو کہتے ہیں، خود عوام کو جمہور کہتے ہیں۔
لہذا عوام کی حاکمیت ہو تو بھی جمہور ہیں، نہ ہو تو بھی جمہور ہیں. عوام جہاں محکوم ہیں، عوام جہاں غریب ہیں، عوام جہاں غلام ہیں، عوام جہاں اسیر ہیں، یہ سارے جمہوری کہتے ہیں لغتاً ان کو. جمہوریت حاکمیت کا معنی ہے. حاکمیت کے معنی میں جمہوریت یہ ترجمہ ہے ڈیموکریسی کا. یہ تلاش نہ کریں اس کو لغت کی کتابوں میں اور عربی اور فارسی مجموعوں کے اندر. آپ فوراً جو ہی سنتے ہیں ترجمہ اس کا لفظ جمہوریت تو فوراً چلے جائیں اس کی مادری حالت میں کہ یہ نظام پیدا کہاں ہوا ہے، کس لغت میں اس کو پہلے تدوین کیا گیا ہے، کس زبان میں اس کو پیش کیا گیا ہے، کس زبان کا سہارا لے کر اس کو تبلیغ و تدریس کیا گیا ہے، اور کن زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے. اور جب تک آپ اس کی مادری زبان میں جا کر اس کو جائزہ نہیں لیں گے، ترجمے ممکن ہے آپ کو کہیں اور پٹک دیں، جس طرح ہوا ہے کہ جس طرح بہت سارے یہ لکیر کے فقیر محقق یہ گمراہ ہو گئے ہیں جمہوریت کے مطالعہ میں اور فہم میں، حتیٰ کتابیں لکھ ماری ہیں جمہوریت کے اوپر، اور جمہوریت کے لیے فوراً رجوع کیا ہے قرآن کی طرف کہ قرآن میں لفظ حزب استعمال ہوا ہے، اور حزب کے لیے پھر چلے گئے ہیں راغب اصفہانی کی کتاب مفردات راغب میں جا کر حزب کا معنی دیکھ کر پھر آ کر اس کو جمہوریت کہا کہ قرآن میں حزب موجود ہے. یہ جو حزب ہے یہ ترجمہ ہے پارٹی کا، اور جمہوریت ترجمہ ہے ڈیموکریسی کا. نہ یہ حزب شرقی ہے اور نہ یہ جس نظام کا جزو و رکن ہے وہ نظام شرقی ہے. یہ دونوں غربی ہیں. ڈیموکریسی بھی غربی ہے اور ڈیموکریسی کا جو رکن ہے اساسی پارٹی وہ بھی غربی چیز ہے. یہ حزب اصطلاح آپ عربی لغت کی کتابوں میں جمہوریت کے اندر جس حزب کو ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اس کے بغیر جمہوریت قائم ہی نہیں ہو سکتی، یعنی لوگ عوام جمہور اپنی حاکمیت قائم ہی نہیں کر سکتے، اس حزب سے مراد سیاسی اصطلاح میں جمہوریت کی اصطلاح میں یہ ہے کہ ایک جمعیت پارٹی جس میں باقاعدہ طور پر ایک منشور ہو، ڈھانچہ ہو اس کا، اور ان کا ہدف و مقصد حکومت حاصل کرنا ہو، اقتدار تک پہنچنا ہو. اقتدار کے حصول کے لیے ایک تشکیلاتی تنظیمی ڈھانچہ جس کا ہدف فقط اقتدار کا حصول ہے اور نہیں ہے، رفائی فلائی کام نہیں کرنے اس نے. پاکستان میں یہ کام ہوا ہے، میں نے عرض کیا نا کہ اگر نہ حقیقت پتہ ہو تو پھر انسان گمراہی کی راہ پہ چل پڑتا ہے. ابھی ہم اسی ڈھانچے سے، یہ جو جمہوری حزب کا ڈھانچہ ہے یعنی پارٹی ڈھانچہ، اسی سے ہم مسجدیں بھی چلاتے ہیں، اسی سے ہم امام بارگاہیں، اسی سے عزاداری، اسی سے مدرسے، اسی سے دینی کام کرتے ہیں جو جمہوریت کے لیے ڈھانچہ لحاظ کیا گیا ہے، جو اقتدار کے حصول کے لیے ڈھانچہ بنایا گیا تھا. ہر چیز کی ایک جسمانی شکل ہے، ہر چیز کا ایک ڈھانچہ ہے. مثلا جیسے گھر بناتے ہیں تو ایک جیومیٹری ڈھانچہ ہے، اس کا نقشہ ہے اس کا کہ اس نقشے کے ساتھ گھر بنایا جاتا ہے، اس پیمائش کے ساتھ گھر بنایا جاتا ہے. گھر کی ضروریات یہ ہیں، لہٰذا یہ چیزیں اس میں لحاظ کی جاتی ہیں. اگر مسجد بنانی ہو تو تھوڑا سا گھر سے اس کو مختلف کیا جاتا ہے، یہ اس کا عمارتی ڈھانچہ وہی جیومیٹری ہی ہوتی ہے اس میں، لیکن جیومیٹری ڈھانچہ اس کا ہندسی مختلف ہوتا ہے گھر سے. اسی طرح ہم اشیاء کو دیکھیں، جن اشیاء کو ہم استعمال کر رہے ہیں جیسے کرسی ہے، میز ہے، ان کا ایک جسمانی شکل ہے، ڈھانچہ ہے، جیومیٹری، اور یہ مختلف ہے چونکہ کرسی ایک الگ مقصد کے لیے ہے اور میز الگ مقصد کے لیے ہے. اس وجہ سے ایک جیسا ڈھانچہ نہیں ہے، دونوں کا مختلف ڈھانچہ ہے. لیکن کوئی ضرورت مند، کوئی ایسا توحیداس، کوئی فقیر، کوئی مفلس جس کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، وہ میز کو کرسی بھی بنا لیتا ہے اور میز کو میز بھی بنا لیتا ہے، میز کو دسترخوان بھی بنا لیتا ہے، میز کو سیڑھی بھی بنا لیتا ہے، میز کو بستر بھی بنا لیتا ہے، چونکہ اس کے پاس ایک میز ہے، باقی اس کے پاس اشیاء نہیں ہیں. لہٰذا
وہ ہر کام میز سے لینا شروع کر دیتا ہے. خوب یہ ہم کر رہے ہیں وہ ڈھانچہ، تشکیلاتی ڈھانچہ، تنظیمی ڈھانچہ، ترکیبی ڈھانچہ جو اقتدار کے حصول کے لیے جمہوری نظام میں منظور کیا گیا تھا، اس ڈھانچے سے ہم دین چلاتے ہیں، قوم کی رہنمائی کرتے ہیں اور دینی مقاصد حاصل کرتے ہیں، انجمنیں بناتے ہیں، مسجدیں چلاتے ہیں، امام بارگاہیں بناتے ہیں اور ڈھانچہ اقتدار والا بناتے ہیں. یعنی ہمارے پاس ایک میز ہے، اس کی کہیں سیڑھی بنا لی، اسی کی کہیں کرسی بنا لی، اسی کا کہیں بستر بنا لیا، اسی کی کہیں چارپائی بنا لی، اسے ہر مقصد کے لیے استعمال. کبھی اس کو الٹا کر رہے ہیں، کبھی اس کو سیدھا کر رہے ہیں. بھائی یہ کام اپنا دیکھو، اور جس چیز سے آپ استفادہ کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ ڈھانچہ اس کام کے لیے بنا نہیں ہے. یہ ڈھانچہ حزبی ہے، حزب بنتی ہے اس ڈھانچے کے ساتھ، صدر، سیکرٹری، فلاں فلاں. انتخابات یہ فقط و فقط جمہوریت کے اس وسطی یا حلقہ ارتباط کے لیے، حزب کے لیے یہ تنظیمی تشکیلاتی ترکیب لحاظ کی گئی ہے. یعنی یہ ایک یوں کہیں کہ منی جمہوریت ہے، نیم جمہوریت ہوتی ہے. حزبی ڈھانچہ ہو بہو حکومتی ڈھانچہ ہوتا ہے. جس طرح مملکت میں ایک صدر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، عہدے ہوتے ہیں، شعبے ہوتے ہیں، بالکل اسی کو چھوٹا کیا جاتا ہے اور چھوٹا کر کے حزبی ڈھانچہ تشکیل دیا جاتا ہے. کیوں حزب اس طرح سے حتماً بنائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اس حزب کا کام ہی حاکمیت تک پہنچنا ہے. اس حزب کا اور کوئی کام نہیں ہے. اس نے کھیتی باڑی نہیں کرنی، اس نے رفائی فلائی کام نہیں کرنے، اس نے دین کی تبلیغ نہیں کرنی، اس نے اقتدار حاصل کرنا ہے. حزب جمہوریت کے لیے جس پارٹی کا ترجمہ حزب کیا گیا ہے، اس سے مراد ایک گروہ انسانوں کا جو ایک معین جمہوری تشکیلاتی ڈھانچہ رکھتی ہوں، اپنا ایک منشور رکھتے ہوں اور اپنا ایک ہدف رکھتے ہوں، اور وہ ہدف اقتدار تک پہنچنا ہے، فقط اقتدار تک پہنچنا. مریضوں کی مدد کرنا نہیں ہوتا ان کا، پل بنانا، اسپتال بنانا ان کا ہدف نہیں. اگر وہ ان مقاصد کے لیے بنی ہوئی تنظیم ہے تو وہ حزب نہیں کہلاتی، جمہوریت کی حزب. وہ حزب نہیں کہلاتی، پارٹی نہیں کہلاتی جو جمہوریت کے لیے جس کا ہونا ضروری ہے. امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے